ایک طرف فلسفہ روبکار، ایک طرف فقہا روبکار، تیسری طرف یہی وہ معصوم ہے کہ جس کے دور میں 4 صوفیاء کرام اپنے اہم ترین مسائل تصوف کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں حکومت کی سرپرستی کے ساتھ۔ سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، شقیق ابن ابراہیم بلخی، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں اہم ترین صوفی بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جس کو معروف کرخی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یعنی صوفیاء اپنے مسائل کو پیش کر رہے ہیں، فلاسفہ اپنی فکر کو پیش کر رہے ہیں، فقہا اپنے مکاتب فقہی کو پیش کر رہے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ قطعی مرتبت کے دین کی ریجیڈیٹی یا اس کی سختی باقی نہ رہے عوام پر، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ عیاشی کی زندگی بسر کر سکیں اور کوئی روکنے والا نہ ہو۔ ایسے موقع پر ایک شخص کو یہ ذمہ داری قدرت سونپ دیتی ہے کہ تم حکماء کا بھی مقابلہ کرو، فقہا کا بھی مقابلہ کرو، صوفیاء کا بھی مقابلہ کرو، بادشاہوں کا بھی مقابلہ کرو، اور ہاں موسیٰ بن جعفر شرط یہ ہے کہ زندگی بھر قید میں رہو۔ غریب بغداد، باب الحوائج ان کا نام ہے، اور آج رات کو کاظمین میں جتنے جمع ہوں گے سب پکار رہے ہوں گے یا باب الحوائج، یا باب الحوائج۔ ایک بات یاد رکھیے، بھول جاؤں گا، آگے چل کر خصوصیت سے یہ حکم ملا ہے ہم کو کہ جسمانی دردوں اور جسمانی امراض کے لیے ان سے متوسل ہونا ضروری ہے۔ امام موسی کاظم سے خصوصاً جس کو آنکھوں کی تکلیف ہو اس کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ اپنی دونوں آنکھوں پر انگلیوں کو رکھ کے بے اختیار کہے اللہم انی اتوسل الیک بموسی بن جعفر، پروردگار میں موسی بن جعفر کے واسطے سے درخواست کر رہا ہوں کہ میری بصارت کو باقی رکھ۔ اللہم، یہ معصوم کا ارشاد ہے، اللہم انی اتوسل الیک بموسی بن جعفر، پروردگار میں واسطہ دیتا ہوں، وسیلہ بنا رہا ہوں موسی بن جعفر کو میری بصارت کے قیام کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا جو زندگی بھر قید کی مصیبتیں جھیلے وہ دوستوں کو یوں بچا لے کہ اس دور میں تصنیف و تالیف کا کام بہت ہوا ہے، اور حماد ابن عیسیٰ مشہور اصحاب اجماع میں سے ہے، اور یہ جو کچھ بھی امام سے سنتا ہے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ حشام ابن حکم امام کا مشہور کاتب ہے، اس نے جو کچھ امام سے سنا لکھ لیا ہے، اور اس طرح سے ضخیم کتابیں فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، اصول میں اس دور میں تیار ہوئی اور 400 کی روح رواں بن گئیں۔ اس پوری زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے یہ عصمت ہی کا مقام ہے کہ بے خوف مقابلہ ہو۔ میرے لفظوں پر اچھی طرح سے توجہ رہے، معصوم ہی بے خوف مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو، جس کے دامن پر کوئی دنیا کی محبت کا دھبا نہ ہو، جس کی زندگی بے لوث ہو۔ وہ حاکم سے بھی ٹکرا سکتا ہے، حکماء سے بھی ٹکرا سکتا ہے، صوفیاء سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنی راہ کو مربوط و مسلسل کر سکتا ہے۔ حضرت موسی بن جعفر کے متعلق آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ شجاعت
بے نظیر شجاعت ہے. کبھی یہ نہیں کہ قید کی مدت میں کسی موقع پر کوئی کمزوری ظاہر ہوئی ہو، بلکہ صعوبات کو، زحمتوں کو، قید کی برداشت کرنا بھی بڑی شجاعت ہے. راوی بیان کرتا ہے حضرت موسی بن جعفر کو ہارون کے حکم سے روضہ رسول سے گرفتار کیا گیا. اس نے بغداد طلب کیا، بغداد سے بصرہ واپس کیا. بصرے میں ہارون کا چچا زاد بھائی عیسیٰ والی بصرہ تھا. اس نے اس کی نگرانی میں امام موسی کاظم کو چھوڑ دیا. 1 سال بصرے میں جب گزر چکا تو عیسیٰ نے ہارون کے نام ایک تاریخی خط لکھا. بہت طویل خط ہے. اس خط کے الفاظ یہ ہیں کہ بادشاہ کو معلوم ہو کہ جس قیدی کو تو نے میرے حوالے کیا ہے وہ قیدی صبح کی نماز کے بعد جب شکر کا سجدہ کرتا ہے تو ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اور جب ظہر کے تعقیبات سے فارغ ہوتا ہے تو عصر کی تیاری کرتا ہے. عصر کے بعد سجدہ شکر کرتا ہے. مغرب کا وقت آتا ہے، مغرب کی نماز کو ختم کر کے وہ افطار کرتا ہے، اور افطار میں 2 لقموں سے زیادہ نوش نہیں کرتا. پھر نماز میں مصروف ہو جاتا ہے. رات اور دن میں نے اس کو دعائیں کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اے ہارون، کہیں عذاب الہی میں تو مبتلا نہ ہو جائے. کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سید کی خطا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس غریب کی خطا کیا ہے. اگر اس خط کے جواب میں دیری ہو جائے تو میں اس کو مدینہ واپس کر دوں گا. والسلام والی بصرہ. جیسے ہی یہ خط ہارون کو پہنچا، ہارون نے حضرت موسی بن جعفر کو بغداد بلا لیا، اور بغداد بلا کے سندھی بن شاہق کے حوالے کیا. سندھی بن شاہق ہارون کا مشہور حاجب ہے جو بغض اہل بیت میں ایک خاص مقام رکھتا تھا. جب اس کے حوالے کیا گیا تو اس حکم کے ساتھ کہ صبح و شام آپ کے مظلوم امام کو تعزیانے لگائے جائیں. میری زبان سے یہ جملہ کتنی آسانی سے نکل گیا، مگر کچھ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تنہائی کے عالم میں، قید کے عالم میں آپ پر جو زحمتیں پڑیں، ان زحمتوں کا جس انداز سے آپ نے مقابلہ کیا کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتے.